قبروں پر جانا اور ان سے دعائیں مانگنا یا ان کے ذریعے دعائیں مانگنا دونوں ہی ایک ہے۔ مشرکین مکہ کا یہی عقیدہ تھا کہ بتوں کے ذریعے اللہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارا بھی عقیدہ، ہم ان سے نہیں مانگتے، ان کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور صحابہ کی زندگی کا کوئی ایک عمل تو مجھے بتائیے جہاں انہوں نے یہ کام کیا کہ کسی کے ذریعے مانگا، زندہ یا مردہ، یا قبروں پر جا کر، یا ابراہیم علیہ السلام کی قبر پہ کبھی گئے، یا جو ہے کسی اور نبی کے، یا جو ہے شہداء اور صالحین کی قبروں پہ جا کر مانگا۔ مجھے بتائیے ایک واقعہ، میں محتاج ہوں ایک صحیح واقعے کے۔ اور ساری امت جو ہے اس میں لگی ہوئی، آج یہ شرک عام ہو چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک شرک ہے، اور یہ سمجھنا کہ کچھ دیتے ہیں یہ بھی ایک شرک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے اور ہمیشہ پتہ نہیں جھوٹی بولتا رہے گا۔ کس طرح سے دھڑلے انداز میں یہ بات کر رہا ہے کہ ایک بھی مجھے دکھا دیں کہ قبر پر گئے ہوں، ان سے دعا، ان کے وسیلے سے دعا۔ اس سلسلے میں پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا یہ بالکل ممنوع ہے، اور کسی بھی ذمہ دار اہل سنت کے عالم نے اس طرح کی باتیں نہیں کہیں، اور البتہ ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے یہ دعا ثابت ہے۔ اور اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جانے کے لیے ہمیں آرڈر کیا ہے۔ قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ لوگوں اگر ظلم کر لو اپنے آپ پر تو در رسول پر حاضر ہو جاؤ۔ لوگ اگر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر جاؤ، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور پھر رسول ان کے لیے مغفرت طلب کریں تو اللہ تبارک و تعالی کو توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس میں کچھ بولیں، پہلے ہی راؤنڈ میں بول دیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سال یعنی ظاہری زندگی تک تھے۔ سوال یہ ہے کہ حضور جب سارے جہان کے لیے رحمت ہے تو 63 سال تک مخصوص کرنے کی یہ کیا بات ہے؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک عالم نہیں، قبر ایک عالم نہیں، برزخ ایک عالم نہیں، حشر ایک عالم نہیں، دنیا کا کون سی اس دنیا کی کون سی ایسی جگہ ہے، زمین کے نیچے کی کون سی ایسی جگہ ہے، آسمان کے اوپر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں عالم نہ ہو، اور جہاں عالم، اللہ پاک نے حبیب کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب آپ سارے جہان کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آج اگر رحمت مصطفیٰ کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم عالم میں ہیں، اور اللہ نے عالم کو، سارے جہان کا عالم کو محتاج رحمت مصطفیٰ بنایا ہے، یعنی خدا کے رسول کی رحمت کا عالم کو محتاج بنایا ہے، تو یہ اس طرح کی بات کریں گے کہ نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری تک تھا کہ ان کے وسیلے سے جا کر کے دعا کرتے تھے۔ اس لیے پہلے ہی بول دیا کہ یہ آیت کریمہ محکم ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے، اس میں کوئی نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ فی الحیات و بعد الحیات، کہ جاؤ کا ایک دم عام ہے، آپ کے پاس آئیں، یہ نہیں کہ ابھی آئیں پھر بعد میں نہ آئیں، ایسا حکم نہیں ہے۔ جیسے کہ دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کل بھی یہی کلمہ تھا، آج بھی یہی کلمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مطلب یہ کہ جب تک دنیا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، چشم عالم سے وہ چھپے ہیں اور ان سے وسیلہ کسی بھی طرح سے ممنوع اور حرام نہیں۔ اس سلسلے میں اگر دیکھیں تو تفسیر ابن کثیر ہی میں آپ دیکھیے اسی آیت کے تحت جلد 2 میں صفحہ نمبر 314 اور 15 میں خود تفسیر ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے قطبی کی ایک روایت بیان کی ہے۔ میں اس سلسلے میں اس کا خلاصہ ایک پیش کر دوں کہ عرابی جو سے مشہور ہے کہ ایک عرابی بارگاہ رسالت میں اور یہ 2 شعر پڑھے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طيبهن القاء والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم۔ ترجمہ یہ اے وہ جو زمین کے مدفونین میں سب سے بہتر ہے، یا دیکھ رہے ہیں آپ، یا یہاں پر یا سے نبی کو پکارا گیا اور انتقال کے بعد دوسرا عقیدہ بھی آپ جلتے جلتے ایک دم سمجھتے چلے جائیں، میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ تشریف فرما، اس میں عفت ہے، اس میں سخاوت ہے، لطف و کرم ہے۔ عرابی یہ بول کر چلے گئے۔ اتبی جو راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمائے کہ اتبی جاؤ اس عرابی کو خوشخبری دے دے کہ میرے وسیلے سے اللہ نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ آپ بتائیں، در رسول پر جانا اور در رسول سے امید وابستہ کرنا، پھر خواب میں آنا۔ ایک بات بتا دوں، بخاری اور سیاح کی کتاب میں ہے کہ رسول خواب میں تشریف لاتے، رسول ہی لاتے۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، نبی خود فرماتے ہیں وہ میں ہی ہوں
کیونکہ میری شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا. ایک بات. دوسری بات وسیلے کے حوالے سے ایک اور بڑی مشہور روایت اور بڑی اوتھینٹک روایت بخاری شریف اور ترمذی شریف. ترمذی میں 1702 میں اور بخاری میں 1578 میں اللہ سبحانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ. سنو، تمہیں رزق اور تمہاری مدد جو ہوتی ہے تمہارے بزرگوں کے وسیلے سے ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے یا تمہاری مدد جو فرماتا ہے وہ تمہارے بزرگوں کے وسیلے سے. یہاں پر بھی کہا ہے بزرگوں بضعفائکم، ضعیف کی جمع ضعفا ہے. اللہ ضعیف نہیں ہے، اللہ قوی ہے، قوی الامین. تو یہاں پر دو روایت میں نے، روایت تو بہت ہے، میری کتاب خود 100 پیج کی وسیلہ اور شفاعت پر ہے. میں کہنا یہ ہے کہ ان کو ایک آخری آیت کریمہ کے ذریعے سے سنا دیجئے. سورہ ممتحنہ کی لاسٹ آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اے ایمان والو، ان قوم سے محبت نہ کرنا، ان لوگوں سے محبت نہ کرنا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور وہ غضب نازل جن پر ہوا ہے وہ لوگ آخرت سے مایوس تھے، ایسے ہی جیسے کہ اصحاب قبور سے لوگ، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ کفار لوگ اصحاب قبور سے مایوس. یعنی اہل اللہ سے مایوس ہونا اور قبر والوں سے مایوس ہونا، ان سے تعلق نہ رکھنا، ربط نہ رکھنا، ان کی زیارت نہ کرنا، ان کے وسیلے سے دعا نہ کرنا، یہ کفاروں کا طریقہ قرآن پاک نے بتایا گیا ہے. اب اتنی بڑی وارننگ میں نے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بدتمیز ذہنوں سے اور ذہن سازی کرنے والوں سے محفوظ فرمائے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں